السلام علیکم لیول 3، میں ہوں آپ کی ٹیچر سمانہ کاظمی، فیلکن ہاؤس گرامر اسکول کیمپس 9 سے۔ امید کرتی ہوں لیول 3 آپ لوگ سب بالکل ٹھیک ہوں گے اور تمام کام بھی مکمل کر رہے ہوں گے، جس طریقے سے ہدایت دی جا رہی ہے اس پر عمل بھی کیا جا رہا ہوگا، ہے نا؟ تو چلیے اچھی بات ہے۔ اسی طریقے سے ہم اپنا نیا سبق جو ہم نے پڑھا تھا لاسٹ یونٹ میں، سبق صبح کی سیر، اسی کو کنٹینیو کریں گے۔ اسی کی کچھ مشقیں ہیں جس کے بارے میں آج وضاحت ہوگی اور اس سے آپ لوگوں نے اپنی کتاب میں ہی مکمل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو چلیے جلدی سے کاروان اردو کا صفحہ 145 کھول لیجئے، شروع کرتے ہیں وضاحت۔ صفحہ نمبر 145 یعنی کہ 145، مشق نمبر 2، جملوں کو درست ترتیب سے دوبارہ لکھیے۔ نمبر 1، اچھا درست ترتیب کیا ہوتی ہے؟ جیسے جمبل ورڈز آپ لوگوں نے انگلش میں آپ لوگ کرتے ہیں نا کہ اسپیلنگ ہوتی ہے، اس کے تمام الفابیٹس کو ادھر ادھر لکھ دیا جاتا ہے، پھر آپ اس میں سے جو ہے چنتے ہیں کہ کون سا ورڈ کیسے لکھنا ہے اور وہ پھر بالکل کریکٹ ورڈ آپ کے سامنے آ جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ اسی طریقے سے یہ جمبل سینٹینس ہے جسے آپ نے درست ترتیب سے لکھنا ہے۔ چلے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 1، علی ہے میرا سب سے اچھا دوست۔ اب یہ آپ اس کو جب ترتیب وار طریقے سے لکھیں گے تو کیسے لکھیں گے؟ علی میرا سب سے اچھا دوست ہے، جو کہ ایک معیاری جملہ بھی بن گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو غور سے پڑھ کر اور تمام لفظوں کو ترتیب دے کر آپ لوگوں نے اس جملے کو مکمل کرنا ہے۔ اب آ جائیے دوسرے پہ۔ میں ہوں کرتا کام اپنے سب، میں ہوں کرتا کام اپنے سب، میں اپنے سب کام کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے نمبر 3، بڑے ڈاکٹر ابو ہیں میرے، بڑے ڈاکٹر ابو ہیں میرے۔ اب آپ لوگوں نے اس کو خود سے ترتیب دینی ہے، 1 سے 2 دفعہ آپ اچھے سے پڑھیے جیسے میں نے پڑھا، بڑے ڈاکٹر ابو ہیں میرے۔ آہستہ سے پڑھیے جملے کو، فوراً آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سا لفظ کیسے آئے گا۔ اسی طریقے سے اگلا، مل کر آؤ ہیں آنکھ میں چولی کھیلتے، ٹھیک ہے؟ اور آخری اس میں، نہ جاؤ بندر قریب کہ ورنہ لے گا کاٹ، ٹھیک ہے؟ اب آ جائیے اگلے صفحے پہ، صفحہ نمبر 146۔ آخری ہمارے پاس جو جملہ آ رہا ہے وہ ہے پھول سبحان اللہ، پیارا کتنا۔ تو اس کو شروعات کیسے ہوگی؟ اس کی شروعات ہوگی سبحان اللہ سے، ٹھیک ہے؟ سبحان اللہ، پھول کتنا پیارا ہے، ٹھیک ہے؟ اس طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے۔ اب آ جائیے مشق نمبر 3 پہ ہماری، دی ہوئی چیزوں کو باغ اور کمرہ جماعت کے خانوں میں ترتیب دیجیے۔ یہاں پر کچھ چیزیں نام لکھے ہوئے ہیں کچھ چیزوں کے، جیسے پہلے ہے گھنٹی، پھول، ٹھنڈی ہوا، استاد، چوک، سبزہ، جھولے، پرندے، درخت، بستہ، تختہ سیاہ، یعنی کہ جیسے بورڈ ہوتا ہے نا جس پہ ہم لکھتے ہیں، وہ تختہ سیاہ، مالی، جھاڑن، جس چیز سے جھاڑی جائے مٹی، ڈسٹر جو ہوتا ہے وہ جھاڑن، کتابیں، تالاب، پول یا پونڈ ٹائپ تالاب، تتلیاں، ٹھیک ہے؟ یہ کچھ چیزیں ہیں جو انہوں نے آپ کو دی ہیں، اور نیچے 2 کالمز ہیں، ایک کالم ہے باغ یعنی کہ ہمارا گارڈن، اور ایک کالم ہے کمرہ جماعت یعنی کہ ہماری کلاس روم۔ اور اوپر جو یہ چیزیں ہیں انہوں نے آپ سے کہا ہے کہ ان تمام چیزوں کو، جو چیزیں باغ میں ہوتی ہیں وہ باغ میں لکھنی ہیں، جو کمرہ جماعت میں موجود ہوتی ہیں وہ کمرہ جماعت میں چن کر لکھیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ مشق بھی آپ لوگوں نے اپنی کتاب میں اچھے سے پڑھ کر مکمل کرنی ہے۔
اب آ جائیے لیول 3 آپ کے گھر کے کام کی طرف. آپ کے گھر کا کام کیا ہے؟ آپ نے یہ مشق نمبر 2 اور مشق نمبر 3 صفحہ 145 اور 146 پر اپنی کتاب پر مکمل کرنی ہے. ڈیٹ مینشن کرنا مت بھولیے گا. صاف ستھری نیٹ اینڈ کلین رائٹنگ ہونی چاہیے تاکہ آپ کو بھی کام کرتے ہوئے اچھا لگے. اپنا خیال رکھیے گا.